السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، شیخ المشائخ قطب الاقطاب شیخ کثیر گل شیخ رحمکار کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کے متعلق پوچھا گیا ہے، تو کہتے کہ بینوا و توجہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، شیخ المشائخ قطب الاقطاب سید کثیر گل حسینی شیخ رحمکار اور کاکا صاحب کے القاب سے منور ہے۔ حسینی سید ہے، حنفی ماتوریدی ہے اور سہروردی ہے۔ ہمارے کچھ مشائخ نے یہ کہا تھا کہ شیخ رحمکار اویسی تھے، اور حاجی عبداللہ بادرکواٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ مریدان بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ظاہراً کوئی پیر نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ زبانی بات ہے کہ شیخ رحمکار نے مریدوں کو چھوڑ دیا اور بعد میں اس نے اس کو اذن دے دی، لیکن اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ سندن یا حقیقتاً کوئی بھی ایسی روایت سینہ بسینہ بھی نہ ہم نے سنی نہ ہماری نظروں سے گزری ہے، کیونکہ ایک دو مشائخ کا کشف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک عبداللہ بادرکواٹی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو عبداللہ بادرکواٹی رحمۃ اللہ علیہ عدم بنوری کا خلیفہ ہے، اور عدم بنوری جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی کا خلیفہ ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم سلسلہ سہروردیہ اویسیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں عبدالقدوس گنگوئی آتا ہے، نعمانی گنگوئی۔ تو عبدالقدوس گنگوئی کا بیٹا ہے رکن الدین گنگوئی، اور رکن الدین گنگوئی کا خلیفہ ہے عبدالاحد جو مجدد الف ثانی کے باپ ہیں۔ تو گویا کہ عبدالقدوس گنگوئی کے بعد اور مجدد الف ثانی کے بعد دو واسطے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عبدالقدوس گنگوئی اور شیخ کثیر گل کے درمیان بھی دو واسطے ہیں، اس کا جد امجد نادر مس بابا اور اس کا بادر بابا اور کثیر گل، یعنی شیخ احمد سرہندی اور شیخ کثیر گل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ جب زمانہ ایک ہوا تو شیخ احمد سرہندی نے کتنی عمر پایا ہوگا، پھر عدم بنوری نے کتنی عمر پائی ہوگی، تو وہ کیسے شیخ عبداللہ بادرکواٹی کی مرید ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ شیخ احمد سرہندی اور عبداللہ بادرکواٹی کے درمیان میں ایک واسطہ ہے عدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ بات سندن اور حقیقتاً میرے خیال میں کمزور ہے، اور اس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو قطب الاقطاب شیخ کثیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی مجلس میں یا محفل میں یہ اظہار نہیں فرمایا کہ میں کس کا مرید ہوں، کس کا خلیفہ ہوں، لیکن اپنے والد گرامی سے ان کی عقیدت کی انتہا تھی، اور سہروردی نسبت رکھتے تھے کیونکہ اس کے والد گرامی اپنے والد سے مجاز تھے، فیضیاب تھے،
تو لیکن یہ بات اظہر من الشمس کہ قطب الاقطاب شیخ کثیرگل رحمۃ اللہ علیہ الرحمن اپنی مجاہدہ، ریاضت، عبادت، ذکر، اذکار، اس کا مقام پڑھنے کا جو اس نے مختص کیا تھا اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ الرحمن کے قبر کے ساتھ مقرر کیا تھا، اور وہیں وہ مجاہدہ اور ریاضت اور شب بیداری کرتے تھے۔ تو گویا یہ بات اظہر من الشمس ثابت ہوتی ہے کہ فتوحات اور برکات کا جو دروازہ کھل گیا شیخ کثیرگل پہ، وہ اپنے والد گرامی کے قبر مبارک سے حاصل ہوا۔ آپ کے قبر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور یقین کریں روحانیت میں دور اور نزدیک کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ خواب یا مراقبے میں بھی بہت لوگ قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ کے مزار پر بھی بہت لوگوں کو فیضیابی حاصل ہوئی ہے، جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لہٰذا بطریق اویسیہ ہمارے شیخ المشائخ قندیل نورانی غوث سمدانی محبوب سبحانی الحاج محمد عبدالسلام پیر سباق صاحب نور اللہ مرکزہ بطریق فیضان اویسیہ جناب شیخ کثیرگل رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز تھے، فیضیاب تھے، اور ابھی اس کا طریقتاً کا شجرہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ سید کثیرگل عرف رحمکار کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد گرامی سید بادر بابا رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کا باپ شیخ نادر بابا مس بابا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالقدوس نعمانی گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین محمد درویش اودن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سید بدن بڑائچی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد اجمل بڑائچی رحمۃ اللہ علیہ، سید مخدوم جہانیہ جہانگس جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الفتح رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صدر الدین عارف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ضیاء الدین عبدالقاہر ابو النجیب سوروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو حمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو بکر نساج رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو القاسم قرگانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو علی کاتب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ، اور سید الطیب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ سوروردیہ کا شجرہ مبارکہ ہے، اور شیخ جنید بغدادی پھر عبداللہ سری سکتی کے ہیں، اور وہ معروف کرخی کے، اور وہ داؤد طائی کے، وہ حبیب اجمی کے، وہ امام حسن بصری کے، وہ امیر المومنین والمسلمین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے، اور وہ امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ ہیں عبدالقدوس گنگوئی کا بیٹا رکن الدین گنگوئی، اور رکن الدین گنگوئی کا خلیفہ شیخ احمد سرہندی۔ ادھر عبدالقدوس نعمانی گنگوئی کا خلیفہ ہے نادر بابا، جو شیخ رحمکار رحمۃ اللہ علیہ کا دادا تھے، اور پھر اس کا اپنا بیٹا سید بادر، اور پھر یہ پوتا شیخ کثیرگل۔ تو اسی طرح مجدد الابسانی اور شیخ کثیرگل کے درمیان شیخ عبدالقدوس گنگوئی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دو واسطے ہیں، رکن الدین گنگوئی اور عبدالاحد، اور ادھر بادر بابا اور مس بابا نادر بابا۔ تو گویا کہ وہ جو بات ہیں عبداللہ بادرکواٹی کی خلافت کا سندن اعتباراً محققاً درست نہیں ہے۔ اچھا،
اب چند خلفائے کرام کے نام اور بھی بہت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بکس میں آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زیادتی علم کا سبب ہو جائے۔ غازی خان، عزیز شیخ، عبد الرحیم مشہور، شیخ رحیم خٹک، علی گل و ملی گل خادم خاص، روضہ کے اندر ان صاحبان کے مزار ہے۔ فقیر صاحب شگئے، شیخ جمیل خان یعنی جمال خان جو خوشحال خان خٹک کے بھائی تھے، فقیر جمال خٹک اور فقیر بابا کے نام سے مشہور تھے۔ مرزا گل بہت بڑے اولیاء تھے۔ شیخ بابر، دریام خان چمکنی اور شیخ فتح گل، شیخ ہوین، شیخ کمال، شیخ حیات اور پیر میاں جی، حسن بیگ، اخون بلال کلندر اور اخون اسماعیل وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ یہ چند خاص خلفاء ہیں جو کچھ کتابوں میں، جو میاں عبدالرحیم نے کتاب لکھی اس میں ان کا ذکر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ کامل قطب الاقطاب تھے، اور بھی شیخ ہو سکتے ہیں اور اس کے سینے سے فیضیاب رہنے والے، ضروری نہیں کہ ان کا ذکر کتابوں میں آ جائے۔ تو یہ ہے شیخ کثیر گل رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا، مجاہدات، ریاضات، فتوحات، برکات کا، اور ان کے فیضان کا، ان کے سروردی شجرے کا یہ مختصر خلاصہ کہ آپ سروردی ہیں، اپنے والد سے فیضیاب ہیں، ان کا والد پھر اپنے والد سے فیضیاب ہے، پھر شیخ عبد القدوس نعمانی گنگوہی سے فیضیاب ہے، اور یہ سلسلہ شیخ المشائخ قطب الاقطاب شیخ کثیر گل رحمۃ اللہ علیہ نے بصیر پاک و ہند میں پھیلایا ہے۔ اب زمانے کے قطب الاقطاب، اب زمانے کے شیخ الاسلام، اب زمانے کے شیخ المشائخ، اور بطریقہ اویسیہ الحمدللہ یہی سروردی خاندان کا خلافت ہمارے سینے تک، اس کے اذکار، مراقبات، جو بھی اور عملیات ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ سوال کا جواب بھی آ گیا، معلومات بھی آ گئی۔ تو یہی شیخ رحمخوار کثیر گل رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ ہے، اور اس پہ تو سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہے، لیکن چونکہ ہم سینہ بسینہ فیضیاب لوگ ہیں، ہمارے علم میں ایسے تو مقالات قطبیہ ہیں، مقالات قدسیہ ہیں، اور کتنے تذکرہ سوانح عمری شیخ رحمکار کتنے کتابیں لکھی ہیں، شیخ سیاح الدین کاکا خیل وغیرہ وغیرہ نے، لیکن بہرحال علم لدنی اللہ عرفا ہے۔ اور ادھر جتنے بھی قریب لوگ ہیں، شیخ رحمکار کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے جایا کرو، اور صاحبان طریقت جو ہمارے مریدین ہیں، دو صحباب ہے، ضرور جایا کریں، وہاں حاضری دیا کریں، ان کی توسل سے، ذوات صالحہ مال صالحہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجت روائی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہاں اللہ تعالیٰ کا خاص نزول رحمت ہے، اور امید بارگاہ الہوں کی دعاؤں کی قبولیت ادھر ذرا چاند سے زیادہ ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔